بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا پاک بھارت جنگ میں اللہ تعالیٰ پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاک بھارت جنگ ہو یا دنیا کی کوئی بھی جنگ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر پاکستانی حق کے مطابق اپنے فیصلے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا، اور اگر بھارت کے لوگ پاکستان کے مقابلے میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں مقابلتاً، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا اور ان کو فتح نصیب کرے گا۔ 1999 میں کارگل میں پاکستانی حق پر نہیں تھے، انہوں نے ناجائز قبضہ کیا تھا کارگل کی پہاڑی کا، تو اللہ تعالیٰ نے بھارت کی فوج کی مدد کی، اگرچہ کہ ان کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، اور ان کو فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ حالیہ جنگ میں جہاں پہلگام کے واقعے کی آڑ لے کر بھارت نے پاکستان پر ایک جھوٹا الزام لگایا اور پاکستان پر حملہ کیا، تو اللہ نے پاکستان کی مدد کی۔ اس وجہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنگ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے کہ جو فریقین میں، دونوں گروہوں میں نسبتاً کمپیریٹیولی حق پر ہوتے ہیں۔ جو لوگ حق پر نہیں ہوتے اور نقصان سے دوچار ہوتے ہیں، انہیں اس بات پر فکر مند ہونا چاہیے کہ آخر ان کو کیوں شکست ہوئی، آخر اللہ ان کے ساتھ کیوں نہ ہوا۔ چنانچہ ہم پاکستانیوں کو اس موقع پر بجائے اس کے کہ خوشیاں منائیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے موقع پر سرخرو کیا کہ جب کہ ہم پر حملہ کیا گیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے توبہ بھی کریں اور معافی مانگیں اس بات پر کہ ہم نے اسی طرح سے اس سے پہلے بھارت کے خلاف زیادتی کی اور ہم کو شکست ہوئی۔ ہمارے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں ہم نے غلطی کی ہے ہم اس کا اعتراف کریں اور ہم اس کے بارے میں اعلان کریں، قطع نظر اس سے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کتنی خفت اور شرمندگی ہو۔ شرمندگی تو اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم کوئی غلط کام کریں اور اس کا اعتراف نہ کریں۔ ایک مسلمان اپنی غلطی کا جب اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے اور ان لوگوں سے معافی مانگتا ہے جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، تو وہ گرتا نہیں ہے، وہ کمتر نہیں ہوتا، وہ بڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے، سرخرو ہوتا ہے۔ چنانچہ بھارت اور پاکستان کی جنگ ہو یا دنیا میں کہیں بھی انسانوں کے درمیان جنگ ہو، اس میں اصل معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ کون زیادتی کر رہا ہے اور کون حق پر ہے۔ اللہ کی مدد اسی لحاظ سے ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ غزوہ احد میں جب بعض مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی نافرمانی کی تو ان کو دشمن کے مقابلے میں نقصان اٹھانا پڑا۔ قرآن مجید اس پر گواہ ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب مسلمانوں کو اپنی کثرت پر ایک فخر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتی شکست سے ہمکنار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک فوری فتح کے نتیجے میں حد سے آگے بڑھ کر خوشی منانے کی بجائے اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس بنیاد پر ہوتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے ان فیصلوں میں اس گروہ کے ساتھ ہوں کہ جو حق کا ساتھ دینے والا ہو اور حق کی بنیاد پر عمل اور فیصلہ کرنے والا ہو۔